ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جائیں، دیکھیں، دوست تک پہنچائیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آسام میں جمعرات یعنی آج 126 رکنی اسمبلی کے لیے ووٹنگ کا عمل 6 بجے انجام پا گیا۔ اس دوران 2 مقامات پر تشدد کے سنگین واقعات پیش آئے۔ اس معاملے میں پولیس افسران نے 7 لوگوں کو حراست میں لیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق صبح 7 بجے تیزی سے ووٹنگ شروع ہوئی اور کئی پولنگ مراکز پر معمولی جھڑپیں دیکھنے کو ملی۔ ان جھڑپوں میں کچھ لوگوں کو معمولی چوٹیں آئیں، حالانکہ بعد میں حالات پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پڈوچیری، کیرالم اور آسام میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ جو شروع ہوئی، چیف الیکٹورل آفیسر نے بدھ کو کہا کہ لگ بھگ 9.50 لاکھ رائے دہندگان 9 اپریل کو پڈوچیری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں 294 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ انتخابات کے پرامن اور ہموار انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ پڈوچیری اس کی ملحقہ علاقوں کرائیکل، ماہے اور یانم میں 30 اسمبلی سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کرناٹک میں داونگیرے اور باگل کوٹے، بالخصوص داونگیرے جس طرح سرخیوں میں تھا، اس سے آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس وقت جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے۔ 70% سے زیادہ ووٹنگ ہونے کی بات کہی گئی ہے، اور جو اس وقت الگ الگ طرح کے ایگزٹ پولس آ رہے ہیں، کوئی کانگریس کی جھکاؤ کی بات کرتا ہے، کوئی بی جے پی کی، کوئی ایس ڈی پی آئی کی۔ بہرکیف نتیجہ سامنے آنے کے بعد ہی ان تمام ایگزٹ پول کے حقائق کھل کر سامنے آئیں گی۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات کے دوران غیر فعال رہنے پر سرکاری اداروں کی سخت سرزنش کی ہے۔ میرٹھ کے سینٹرل مارکیٹ علاقے میں 44 عمارتوں کو سیل کیے جانے کی اطلاع ملنے کے بعد عدالت نے کہا کہ اگر وقت پر کارروائی کی جاتی تو آج پوری مارکیٹ بند ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ واضح رہے کہ 7 اپریل کو جسٹس جے پی پاردیوالا اور جسٹس کے وی وشواناتھن کی بینچ نے رہائشی زمین پر ہو رہی تجارتی سرگرمیوں کے لیے افسران کو سخت پھٹکار لگائی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں 2 ہفتوں تک جنگ بندی نے حالات کچھ بہتر کر دیے ہیں، لیکن لبنان اور اسرائیلی حملے نے ایران کو ناراض کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ایک بار پھر مشکل گزرگاہ بن چکا ہے۔ حالانکہ کئی ممالک کے ایندھن سے بھرے ہوئے جہاز وہاں سے گزرے۔ گزشتہ دنوں ہندوستانی جہاز گرین آشا بھی آبنائے ہرمز سے گزرا تھا، جو آج ہندوستان پہنچ گیا۔ یہ جہاز آبنائے ہرمز پار کر نوی ممبئی واقع جواہر لال نہرو پورٹ اتھارٹی پہنچا، جس سے انتظامیہ نے راحت کی سانس لی۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے بعد JNPA پہنچنے والا یہ پہلا جہاز ہے۔ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کی بیماری سبھی عمر کے لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں ٹائپ 1 سے متعلق ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس بچوں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بیماری تب ہوتی ہے جب جسم کا مدافعاتی نظام ہی پینکریاس میں انسولن بنانے والے خلیات پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ اس سے شکر کنٹرول رکھنے والے ہارمون انسولن کا پروڈکشن نہیں ہو پاتا اور مریضوں کو زندگی بھر کے لیے انسولن کا انجیکشن لینا پڑتا ہے۔ چونکہ اس بیماری کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انسولن انجیکشن اور دواؤں کے ساتھ شکر کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ادھر نیپال میں بالندر شاہ کی قیادت میں بنی نئی حکومت مسلسل ایکشن موڈ میں ہے۔ اب ملک کے سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف بدعنوانی، منی لانڈرنگ کا معاملہ درج ہوا۔ گزشتہ کچھ دنوں میں نیپال میں کئی لیڈران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔
حکومت کی جانب سے ہدایات اور سختی کے دعووں کے درمیان سائبر ٹھگی کا ایک اور سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں جعل سازوں نے اس بار بزرگ ڈاکٹر کو اپنا نشانہ بنایا۔ مہاراشٹر کے صنعتی شہر پونے میں رہنے والے 75 سال کے ایک ڈاکٹر آن لائن شیئر ٹریڈنگ جال میں پھنس کر 12 کروڑ روپے سے زیادہ رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جعل سازوں نے ڈاکٹر کو 54 کروڑ روپے منافع کا لالچ دے کر کئی بار سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اتر پردیش کے میرٹھ کے شاستری نگر سینٹرل مارکیٹ کی تاریخ میں بدھ کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر درج ہوا۔ یہاں محض 9 گھنٹے کے اندر انتظامیہ نے 40 سال کے خوابوں تقریباً 40,000 لوگوں کے ذریعے معاش پر سرکاری سیل لگا دی۔ اس دوران دکاندار، اسکول اور اسپتال چلانے والے متاثرین روتے بلکتے ہوئے حکام سے فریاد کرتے رہے، لیکن افسران کسی کے آنسو پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھے۔ صبح 9 بجے شروع ہونے والی سیلنگ مہم شام 6 بجے تک جاری رہی۔ اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کرشنا نے شہروں میں ٹریفک جام سے نجات پانے کے لیے معیاری آپریٹنگ پروسیجر جاری کیا ہے، جس کے تحت محکمہ ٹریفک کے افسران، ملازمین اور متعلقہ تھانوں کی انچارج کی ذمہ داری بھی طے کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نو انٹری، نو پارکنگ، غلط سمت میں ڈرائیونگ، تجاوزات، ای رکشہ چلانے کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہیں۔ ایس او پی میں قریبی دفاتر، اسکولوں میں چھٹی کے اوقات کے درمیان 15-15 منٹ کے وقفے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ملک کی اقتصادی راجدھانی ممبئی کے کرار علاقے میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کر پولیس نے حوالہ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی برانچ اور اسپیشل برانچ کی تین ٹیموں کے ساتھ مقامی پولیس کے ساتھ مشترکہ طور پر 2 رہائشی احاطوں اور ایک دفتر پر ایک ساتھ چھاپہ مار کر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت محمد اسلام اسماعیل خان کے طور پر ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے جعلی پاسپورٹ دستاویزات پر سلیم رحمت اللہ شیخ نے سے بھی فرضی شناخت کا استعمال کیا ہے۔ ہائی کورٹ میں ریاست کی متنازع میڈیا ایکریڈیٹیشن پالیسی کے خلاف دائر کردہ درخواستوں پر سماعت نے انتظامی کنٹرول اور صحافتی خود مختاری کے درمیان جاری کشمکش کو ایک نازک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ قانونی چارجوئی محض حکومتی قواعد و ضوابط کا تنازع نہیں، بلکہ دستور ہند کے تحت حاصل صحافتی آزادیوں کے تحفظ کی ایک اہم جدوجہد بن کر ابھری ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے درمیان اب ابنائے ہرمز کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران نے جہاز رانی کی محفوظ آمد و رفت کے لیے متبادل سمندری راستوں کا اعلان کیا ہے، جس سے عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی سست پڑ سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں تک جنگ بندی پر اتفاق ضرور ہوگا، لیکن اسرائیل کا لبنان پر حملہ جاری ہے۔ جنگ بندی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسرائیل نے بلا واقع حزب اللہ کے ٹھکانوں پر زوردار ایئر اسٹرائک کیا، جس نے تباہی مچائی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دعوی حملوں میں حزب اللہ چیف نعیم قاسم کے بھتیجے علی یوسف ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ حزب اللہ کی طرف سے ابھی تک اس معاملے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے فلسطینی مرابطہ عمارہ کو اس شرط پر رہا کیا ہے کہ وہ 1 ہفتے تک مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوں گی۔ انہیں القدس شہر میں واقع مسجد اقصی کے صحنوں سے عبادت کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ عمارہ کا تعلق مقبوضہ فلسطین کے گاؤں زلفا سے ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے ایک رپورٹ میں غزہ کی پٹی کے ان فلسطینیوں کی تکالیف کو اجاگر کیا ہے جنہوں نے صہیونی بمباری کے دوران اپنے اعضاء کھو دیے۔ اب علاج کی غرض سے مصر منتقلی کے بعد انتہائی پیچیدہ انسانی اور قانونی حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 38 سالہ فلسطینی خاتون علا جمال کی کہانی بیان کی گئی، جو نومبر سن 2023 میں غزہ کے انس ہسپتال میں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اسرائیلی حملے میں اپنے بازو کھو بیٹھی تھی۔ عالمی ادارہ صحت فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر سن 2023 سے اب تک غزہ میں 6000 سے زائد فلسطینیوں کے اعضاء بمباری کی وجہ سے کاٹنے پڑے ہیں، جن میں بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصر پہنچنے کے بعد بھی ان زخمیوں کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ رہائشی اجازت نامے یا پناہ گزین کا درجہ موجود نہیں، اور اقوام متحدہ نے بھی ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ فلسطینی اسیران انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا کہ قابض صہیونی درندوں کی عقوبت خانوں سے رہا ہونے والے 14 فلسطینی اسیران
ریڈ کراس کی ٹیموں کے ذریعے وسطی غازہ کی پٹی کے علاقے دیر البلح میں واقع شہداء الاقصی اسپتال پہنچ گئے۔ صحافتی ذرائع کے مطابق ان اسیران کو گزشتہ مدت کے دوران غازہ کی پٹی کے اندر سے اغوا کر کے حراست میں لیا گیا تھا۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں کے بلڈوزروں نے بیت لحم کے جنوب مشرق میں واقع قصبے تقو میں فلسطینیوں کی ملکیت زیتون کے درجنوں درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ تقو بلدیہ کے سربراہ محمد البلدان نے بتایا کہ قابض دشمن کے بلڈوزروں نے قصبے کے مغربی داخلی راستے پر واقع البقعہ نامی علاقے میں زیتون کے قدیم درختوں پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔